مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا جو کہتا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں ایسی مسجد بنواؤں گا جس پر صرف میرے پیسے لگے اور کسی کا بھی 1 روپیہ بھی نہ لگے۔ اس نے بہت دھوم دھام سے مسجد بنوائی، پھر اس پر ایک تختی لگوائی اور اس تختی پر اپنا نام لکھوا دیا۔ جب بادشاہ نے مسجد کا افتتاح کیا تو حرم شریف کے علماء آئے اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب رات کو بادشاہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور جس تختی پر اس کا نام لکھا تھا اس کو وہاں سے مٹا دیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، نام تو میرا لکھا ہوا تھا تو عورت کا نام کیسے لکھ دیا؟ بادشاہ نے صبح ہوتے ہی فوج کا ایک دستہ بھیجا، دیکھ کر آؤ کہ تختی پر کس کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام لکھا ہے، وہاں کسی عورت کا نام نہیں لکھا۔ خیر دوسرے دن بادشاہ نے وہی خواب دیکھا کہ عورت کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں اور بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پھر فوج بھیجی، انہوں نے آ کر یہی جواب دیا کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تیسرے دن پھر بادشاہ نے وہی خواب دیکھا، فرشتے اس کا نام مٹا رہے ہیں اور ایک عورت کا نام لکھ رہے ہیں۔ اب کی بار بادشاہ خود چل کر آیا، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح تختی پر کس کا نام لکھا ہے۔ جب دیکھا تو اپنا نام لکھا ہوا پایا۔ چوتھا دن آیا، بادشاہ نے پھر وہی خواب دیکھا تو بادشاہ نے اس عورت کا نام یاد کر لیا۔ اگلے دن کہا کہ یہ عورت کا نام ہے، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ عورت ایک بوڑھی خاتون تھی۔ سپاہی اس بڑھیا کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ مسجد بنی ہے، کیا تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آپ نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے اس میں کوئی حصہ لیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں فقیر عورت ہوں، میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں۔ بادشاہ نے پھر سے پوچھا کیا کسی اعتبار سے حصہ لیا ہو؟ اس بار اس عورت نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہے۔ روز گدھے میرے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، وہ مسجد میں اینٹیں چھوڑ کر پھر واپس آتے تھے تو میں سوچتی تھی بیچارے گدھے مسجد کے لیے اینٹیں لے جا رہے ہیں اور میں ان کی کیا خدمت کروں؟ تو میں نے ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا، کیونکہ میں پانی کا انتظام کر سکتی تھی۔ میں کنویں پر جا کر پانی اٹھا کر لاتی اور رستے میں رکھ دیتی تھی۔ اور یہ کہ اللہ بادشاہ تو مسجد بنا رہا ہے، میں اس درجے تک تو نہیں جا سکتی، بس میں گدھوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکتی ہوں۔ اور روز گدھے آتے جاتے میرے جھونپڑے کے پاس کھڑے رہتے اور پانی پی کر آگے جاتے اور پانی پی کر واپس آتے ہیں۔ اور یہ گدھے جب روزے اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں تو ادب سے سر جھکائے ہوئے گزرتے ہیں، اور یہ منظر میں روزانہ دیکھتی تھی۔ میرے یہاں سے یہ گدھے روز پانی پیتے، بس یہ کہہ کر وہ بڑھیا رونے لگی۔ اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بس تو نے جو گدھوں کو پانی پلایا، اس پانی پلانے کے صلے پوری مسجد بنانے کا ثواب تیرے حصے میں آ گیا۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے اور انسان کے اندر کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے من کو صاف کریں تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی میل نہ ہو، اور ہر جاندار کی مدد کرتے رہیں، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں یا کوئی انسان ہو۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کیسا صلہ عطا کرتا ہے۔